भाई शुक्र करो कि मैच जीत गए हैं, क्योंकि जो सूरत हाल थी हम तो मैच भी नहीं जीते थे। लोग कह रहे थे 230 हो जाते, एंड में आके हमने जो है वो लूज कर लिया। 230 240 होते, देख लिया आपने कि 230 240 भी होते तो आप मैच हारे भी थे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे इसी चीज का डर था। मैंने जो आज से पता नहीं 2 1 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैं कह रहा था कि मैं देख रहा हूँ इनको, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे होंगे और कहेंगे कि जी हम लोग ने बड़ा अच्छा क्रिकेट खेल लिया बट अनलकी रह गए, नेट रन रेट की वजह से हम आउट हो गए। 2 हफ्ते पहले शायद वीडियो बनाई थी। कल के एपिसोड के अंदर भी मैं यही बात कर रहा था कि पता नहीं मैंने वो क्यों कह दिया था। मुझे लग रहा है कि वही होने वाला है, और अब एग्जैक्टली वही सिचुएशन बनी हुई थी। अगर श्रीलंका आज हार जाता ना, 160 एक उन्होंने रन बनाए होते, तो इन्होंने कंफर्म खुशियां मनानी थी कि देखिए भाई बहुत क्लोज आके हम लोग रो रो के आंसू निकाल निकाल के कि हम जो है वो बेहतरीन, हमने फुल अपनी जान लगा दी, लेकिन अनलकी रह गए। इमोशनल होके जो है वो लोग मजीद जो है लोगों ने कहा आप रोना मत, प्लीज रोए मत, हम आपके साथ हैं। ये इसी तरह बेवकूफ बनते रहेंगे। हमारी फुद्दू अवाम उन्हीं फुद्दू हीरोज को बना बना के ये हाथ जोड़े में भाई, शाहीन भाई, बाबर भाई, दमाद खान साहब, हम सबके दमाद यार, कर ले यार, तू जान छोड़ दे हमारी। वो आज भी टीम के अंदर थे जब उनकी कोई जगह नहीं बन रही थी, आज फिर वो उसी तरह छक्के खा के गए हैं, और वो इसीलिए टीम में क्योंकि ये आपके नेक्स्ट कप्तान है। अभी भी इनकी सबसे बड़ी जो है ये चीज चल रही है कि आगा सलमान फेल हो गए तो कप्तान है कौन? ये आपके कप्तान बनाने के इसके ऊपर बैठे हुए। खुदा के लिए सड़कों के ऊपर निकल आओ भाई, वरना ये क्रिकेट मर तो चुका ही है। आधे ज्यादा पाकिस्तान देख ही नहीं रहा होता कि क्या इनसे क्या उम्मीदें रखनी। बट बड़ी मेहरबानी भाई, कोच साहब की भी बड़ी मेहरबानी जो हमें खूबसूरत है कोच मिल गए बेहतरीन। मैंने आपको पहले ही बताया था भाई, ये साल के बाद हर गोरा आता है, जब तक उसको बात समझ आती है उस वक्त तक पूरी टीम आपकी जरी जाती है, वो भाग जाते हैं। फिर पिछले भी भागे थे, अभी ये भी भागने के फुल मूड में आया हुआ है। अभी इसको पता चल लेगा कि अच्छा ये चक्कर हुआ है भाई, मैंने तो ये करने की कोशिश की है, ये तो यही सारे झूठे थे जो आगे पता नहीं क्या क्या मुझे ड्रामे दिखा रहे थे, क्या क्या मुझे सब्ज बाग दिखाए हुए थे। ये अपना फुल जोर लगाते हैं, ये मैं आपको बता दूं। ये ऐसा नहीं है कि नहीं इनको शौक नहीं है फलाना, नहीं बेचारे फुल शौक से फुल जोर लगा रहे थे। इनकी कैपेसिटी ही यही है, इनकी औकात ही यही है। ये नहीं है, जब आप मेरिट के ऊपर लोगों को आगे आने देते हैं ना, तो फिर आपको पता चलता है कि अच्छा यार मेरिट जो है वो ये आपका स्टैंडर्ड ये चल रहा है। 30 करोड़ अवाम में से आपके पास कोई ढंग के 11 लड़के नहीं है जो कि मैच खेल सकें। और हर दफा अभी भी आप ये देख लें कि ये जो हम जीत के सेमीफाइनल में जाने के मूड में आए हुए थे, हम एक मैच भी नहीं जीते हुए अभी तक सेकंड राउंड के अंदर, और हम फिर भी सेमीफाइनल आखिरी दिन तक हम जो है सेमीफाइनल की रेस में भाग रहे थे। ऐसी जीत के साथ और ऐसी सेमीफाइनल की स्पॉट का बंदे ने क्या करना है यार? हम डिजर्विंग थे। अगर हम कहीं गलती से जो है आज श्रीलंका फिर कोई गंद कर जाता है, जिस तरह वो करते रहे, 100 रन से नहीं बने, अगर आज वो ना करते, हमने सेमीफाइनल में चले जाना था। और कहीं गलती से उस दिन दूसरी टीम का बुरा वक्त हो जाता या हम अपसेट कर लेते, तो हम इस घटिया परफॉर्मेंस के साथ फाइनल भी खेल जाते। इससे मतलब पूरी कुदरत, पूरी दुनिया की टीमें सब मिल के पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी कि इस तरह आगे चल रहा था। अभी भी श्रीलंका वालों ने जो है वो मेरे ख्याल में कैचेस भी मिस किए हमारे, मतलब वो इतने लकी भी थे कि जी कैच पकड़ के बाउंड्री से बाहर जा रहे हैं, उस तरह के छक्के हुए, एज हुई है फखर की, वो रिव्यू ही नहीं लिया है। इतने उन्होंने भी अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कल की वीडियो में हम बात कर रहे थे कि ये दोनों ऐसी साइकिल के ऊपर बैठे हुए हैं जिसकी ना सीट है ना ही पैडल है, और उनकी आपस में जो है वो रेस हो रही होगी, तो अब देखना होगा कि कौन जीतेगा। दोनों घटिया टीमें, और उसके अंदर भी हम हारने वाले थे भाई। आपके शाहीन भाई ने आखिरी ओवर में, मतलब आप सोच सकते हैं यार कि 2 ओवर पहले को 50 55 रन चाहिए थे, और वो 5 रन से, जिसमें आखिरी 2 बॉलें डॉट थी और आखिरी बॉल कंफर्म वाइड थी। मैंने तो देखा नहीं है कि भाड़ में जाओ, आप लोग मुझे कंफर्म कर दें। मेरा ख्याल में तो वो वाइड थी, उससे पिछली वाली भी वाइड ही थी, उसने पोजीशन चेंज कर ली थी, लेकिन आखिरी बॉल तो कंफर्म वाइड थी भाई। वहां पर वो वाइड हो जाती, सुपर ओवर में ही बात नहीं जानी थी, क्योंकि 1 रन वाइड का मिलना था और फिर उन्हें छक्का भी खाना था। छक्का 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 चौका आखिर यार, ये आप ये पाकिस्तान की प्रीमियम फास्ट बॉलर है यार, जो हर दफा अब वो शक्ल यही बनाएंगे कि हमारा तो काम, हमारा तो मूड ही ऑफ हो गया था। क्या मूड ऑफ हो गया? तुम इंडिविजुअल स्पोर्ट खेल रहे हो कि तुम्हारा अपना मूड ऑफ हो गया और तुम अपनी पोजीशन जो है थ्रो अवे कर रहे हो? तुम पाकिस्तान की नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो यार। ये प्रोफेशनलिज्म नहीं होता जब आप नेशनल टीम्स को कर रहे होते हैं। आप इंडिविजुअल, आप टेनिस के प्लेयर हो ना, आप अपने नाम से खेल रहे हैं, ठीक है, आपकी मर्जी, आप रैकेट तोड़ें, आप उधर बंदो रेफरी होंगे वो मारे, आप हारने के बाद जो मर्जी करें, जिस मर्जी मूड से जो आप सर्विस करें। ये एक टीम गेम है, एक नेशनल टीम है जिसके अंदर आपने किसी की सीट लेके आप घुसे हुए, जो छोड़ नहीं रहे हैं। तनख्वाह ले रहे हैं आप महीने की 50 50 60 60 लाख तनख्वाहें लेके यार, ये मतलब हम कोई फायदा ही नहीं है भाई। सर्जरी होगी, कोई बीमार है क्या, यही सब कुछ देख रहे हैं पिछले 2 3 साल से। मैं लिटरली एंड में जब ये पाकिस्तान ये आउट हुआ है ना, मैं ये कह रहा था यहाँ से श्रीलंका को जीतना चाहिए, ताकि इनके पास ये भी ना रहे कि भाई हम बड़े अनलकी रह गए और फलाना। मोस्ट ऑफली भी रो रहे होंगे, आई डोंट नो कि क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, लेकिन भाई थैंक यू। आज जाके इन्होंने वो टीम बनाई जो हमने कल ही टीम बनाई थी, बेसिकली वही कहा था कि जी बाबर को आउट करें, फखर को इन करें, नाफे को इन करें। आज जाके कहीं हमारी वो टीम बनी। खैर हम रो ये रहे थे कि 4 बॉलर्स होने चाहिए, कल जिस तरह हम ये बात करते खुदा के लिए 4 फुल टाइम बॉलर्स खिलाओ। आज फिर भी हमने दिखा दिया कि 4 क्या, हमें तो कुछ 16 17 बॉलर्स चाहिए भाई, हमसे तो हो ही नहीं रही। हमारी जो 4 3 बॉलर्स की जो लॉट है वो ही नहीं रोक सकती। तो ठीक वो रेलू कट्टे डाल रहा था बीच में। खैर मुझे कोई ये बता दे भाई कि अगर ऑलराउंडर्स की आपने सीट रखनी हो तो क्या शादाब साइम से भी बेहतर ऑलराउंडर है आपके पास? ऊपर भेज रहे हैं उसको बैटिंग के अंदर, उससे क्या करवाना चाह रहे हो? उससे क्यों इतना रस निकलवा रहे हो? क्यों उसको जबरदस्ती कप्तान बना रहे हैं यार? ये 6 महीने से मैं लगा हुआ हूं भाई, ये दरवाजे तोड़ता हुआ टीम के अंदर घुसेगा।
باہر بیٹھا ہوا تھا پیچھے نواز فہیم، دونوں پرفارمنس کر رہے تھے اور میں کہہ رہا تھا یہ جو مرضی کر لیں دروازے توڑتا ہوا گھسے گا، وہ گھسا ہے کہ نہیں گھسا ہے، بی بی ایل میں ذلیل ہو رہا تھا، وہاں سے ڈائریکٹ آپ کی ٹیم کے اندر گیا ہے، اور اگر آپ نے اس کو ٹیم میں گھسانا ہے، اتنا بڑا آپ کا فیورٹ ہے، اتنی بڑی اس کی پرچی، اتنا وہ امپورٹنٹ، تو پھر نواز کیا کر رہے ہیں ٹیم کے جو اس کی ریپلیسمنٹ ٹیم کے اندر آیا تھا، کتنے بالرز آپ نے کتنے ریلو کٹے گھسانے اس طرح کے. خیر بھائی اب ان کی ٹیم کی کیا بات کریں، میرے خیال میں کوچ صاحب کو ہی بائے بائے کر دیں. میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے کہ دنیا میں پہلے تو ہمیں جو پی ایس ایل کے تحفے مل رہے ہوتے تھے، پلیئرز ریلو کٹی پلیئرز کو مار کے چھکے مار کے وہ ہیرو بنے ہوتے تھے، ان کو ٹیم میں ہم گھسا دیتے. اب ہمارے کوچ بھی پی ایس ایل کی پیداوار ہے جو کہ وہاں سے ریلو کٹے، ٹاپ آرڈر ان کا سارا باہر سے آیا ہوا تھا، گورے آ کے پاور پلے کے اندر میچ ختم کر جایا کرتے تھے. اس طرح وہ اسلام آباد یونائٹیڈ کو جتا چکے ہیں، یہ ان کی کوچنگ رہی ہے. ان کو اب ہم نے نیشنل ٹیم کا کپتان بھی بنا. خیر بھائی ویلڈن فخر، ویلڈن صاحبزادہ فرحان، انہوں نے فل زور لگایا تھا، جتنا وہ کر سکتے تھے کر لی. اس کے بعد جو ہے ہمارے ٹو بی ویری آنسٹ لوگ بھی کہیں گے کہ جی اینڈ میں آ کے جو ہے انہوں نے رن نہیں بنایا، یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. جیسا آپ کو پتا ہے کہ ہم ویسے بھی جو ہے ہارے رہے تھے، وہ تو چاہے جتنے مرضی وہ 250 ہی بنا دیتے تو ہم ہار ہی رہے تھے. لیکن اتنا آسان تھا نہیں کہ جاتے ساتھ ہی ان کنڈیشنز میں جا کے اور پھر اس کے بعد آپ ماننا بھی شروع کر دیں. جب وہ کھیل تو میں یہ کہتا کہ اب اینڈ تک ہی چلیں، کیونکہ نیا جو بھی بیٹر آئے گا اس سے اس طرح چھکے لگنے نہیں ہیں. اتنی بھی کوئی ایزی کنڈیشنز نہیں تھی. آپ کا ایز اے بیٹر وہاں پہ تھوڑا سا جو ہے وہ کم سے کم 6-7 بالیں دیکھ کے اس کے بعد ہی مارنا پڑنا تھا. تو مجھے پتا تھا کہ ان سے لگنی نہیں ہے، ہماری اتنی کیپیسٹی ہے ہی نہیں، ان پلیئرز کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. یہ اپنا فل زور لگاتے ہیں بیچارے، صرف میرٹ پہ نہیں آئے ہوئے، آپ کی بیسٹ لاٹ نہیں ہے، اس لیے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کیوں نہیں کر سکتے. باقی دنیا جو کر رہی ہوتی ہے، پوری دنیا کے مڈل آرڈر ہے وہی ان کو میچز جتا رہا ہے، کولیبس کے اندر سے وہ نکال رہا ہے. ہمارا مڈل آرڈر ہی نہیں ہے. پھر بھی بابی بھائی کو ڈراپ کر دیا ہے. آج آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کس طرح پہ بیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. جب آپ یہ آج ان پہ چھری لٹکی ہے تو انہوں نے T20I کی گیم کھیلی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بھائی ایک بڑے مارجن سے جیتیں گے تو جیتیں گے، ادروائز جیتنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. یہ ان کی ٹمڈ اپروچ ہوتی ہے جس میں گھیسیاں مار مار کے 152 اور نو لاس ہم چیز کر لیں گے. وہ میچ ایک گلے میں ہمارے پھنسا ہے جو ٹمڈ طریقے سے اگلی ٹیم کولیپس کر کے ان کے بیٹرز رن نہیں بنا سکے. 152 کے اوپر وہ آؤٹ ہو چکے تھے اور ہم نے وہ چیز کر لیا. 150 کو چیز کر کے ہم نے اسی کو آج تک اپنے دماغ میں رکھا ہوا ہے کہ ہم اسی طرح کی کرکٹ کھیلیں گے اور ہم اسی طرح جیت بھی جائیں گے. بھائی وہ انڈین پلیئرز بنا نہیں سکے تھے سکور، اور دوسرا وہ آئی پی ایل سے آئے ہوئے تھے. 4 دن پہلے ان کا آئی پی ایل ختم ہوا تھا. ٹیم کو آپس میں کوئی نئی قسم کی انہوں نے ٹیم بھی بنائی ہوئی تھی، ان کی آپس میں کوئی بانڈنگ بھی نہیں تھی. تھکے ہوئے ہوتے ہیں ٹریول کر کے، وہ سیدھا آئے، ہم نے ان کو 152 کے اوپر آؤٹ کر لیا اور ہم نے وہ چیز کر لیا. ہمارے دماغ میں آج تک وہ پھنسا ہے. خیر نہایت گھٹیا کپتانی تھی اس پورے ٹورنامنٹ پہ، نہایت گھٹیا کپتانی تھی. جو ٹیم کمبینیشن بن رہی ہے وہ بھی کپتان صاحب کے اوپر ہی بن رہی ہے. جو بابی کے بارے میں لوگ بات کر رہے ہیں نا، میں لکھ کے آپ کو دیتا ہوں کہ شاداب آپ کا کوچ کی وجہ سے گھسا ہوا ہے کیونکہ ان کا فیورٹ ہے، اور بابر آپ کا کپتان کی وجہ سے گھسا ہوا ہے کیونکہ اس کا فیورٹ ہے. خیر آگے کی بھی میں ٹیم بتا دیتا ہوں، اگر آپ نے کپتان نہیں بھی چینج کرنے کو کہ ہم فوراً کپتان چینج کر دیتے ہیں. میرا خیال میں اس وقت ہمیں کپتان نہیں چینج کرنا چاہیے، لیکن آگے کی ٹیم یہی ہو رہی ہے. آپ کی فخر، نافع، صاحبزادہ فرحان اور سائم، یہ سارے چاروں کے چاروں ہونی چاہیے. پیچھے آپ کے جو ہے عثمان خان اور آغا سلمان آ رہے ہوں، یا آپ کے مڈل شیڈل کے اندر یہ کھیل رہے ہوں. آپ کے 6 پورے کے پورے بیٹر یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. 4 آپ نے بالر رکھا ہوا ہو، اگر آپ نے سائم بھی رکھا ہوا ہو تو آپ کو ایک آل راؤنڈر چاہیے ہوتا ہے. اور اگر آپ کو بیٹنگ آل راؤنڈر کو چاہیے نا، تو اس وقت شاداب صاحب نواز صاحب سے بہت بہتر ہیں فہیم صاحب، جنہوں نے آپ کو نیدرلینڈز والی گیم کے اندر، انہوں نے نیدرلینڈ سے ہمارا کیچ چھوڑا تھا فہیم کا، جس وجہ سے ہم آگے آئے تھے. نہیں تو ہمارا ٹورنامنٹ پہلے راؤنڈ میں ہی ختم تھا اس دفعہ. ابھی بھی دیکھ لو بھائی کہ سیکنڈ راؤنڈ کے اندر ہم گھیسیاں مارتے رہے ہیں، ذلیل ہوتے رہے ہیں، رگڑتے رہے ہیں اپنے آپ کو، اور ابھی بھی ہمارا چانس تھا کہ ہم آگے چلے جائیں. پوری کائنات نے مل کے کوشش کی تھی کہ پاکستان آگے چلا جائے، لیکن ہم پھر بھی نہیں گئے. خیر خوشیاں انڈیا میں بہت منائی جا رہی ہیں. انڈیا جو ہے وہ بھی آدھی اننگز ہوئی نہیں تھی، پاگل ہو گیا تھا پورا انڈیا. پاگل فکسنگ ہو گئی، فکس پہلے یار اپنا دماغ بنا لو اس بات کے اوپر کہ ہمیں بھکاری کہنا ہے کہ ہمیں یہ کہنا ہے کہ ہم خرید بھی سکتے ہیں، کیونکہ تم لوگوں کو تو اپنا نیریٹو کچھ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. آگے پیچھے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ایسے موقعوں کے اوپر آ کے ہم جو سارا سیٹ اپ کر لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں. فکسنگ ہوگی، فکسنگ ہو گئی. بھائی جو کیچ ایک باؤنڈری کے اوپر لگا بھی تھا، وہ صاف پتا چل رہا ہے بھائی کہ وہ بھاگ رہا تھا، اسے نہیں رکنا تھا. ایک قدم کی گیم ہوتی ہے، وہی اس کا جو باؤنڈری کے اوپر آیا تو آ گیا، لیکن نہیں اس کے اوپر رو رہے ہیں. ہاں جو ایج والی چیز تھی وہ ایک ہو گئی تھی، پاگل ہو گئے تو اوہو فکسنگ ہوگی، فکسنگ ہوگی. اب جو ہے اب خوش ہو بھائی، ابھی بھی فکسنگ ہو گئی. شری لنکا والوں نے بھی پوری کی، انہوں نے میچ جیتنے کی تھی کہ نہیں تھی، انہوں نے کہا ان کو ہم آگے نہیں جانے دیں گے. 147 والا جو ہے اس کے اوپر جو بڑے لوگ کہتے ہیں نا پاکستان اور شری لنکا کی دوستی ہے، یہاں پہ جو بیٹھ کے ہم دوستیاں اور یاریاں کر رہے ہوتے ہیں نا، کوئی نہیں پوچھتا. ذرا باہر نکلو، پاکستان سے باہر ٹریول کرو، تمہیں پتہ چلے گا کہ کون دنیا کیا کن کاموں میں پڑی ہوئی ہے. یہ جو کنویں کے مینڈک بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا، صرف پیسہ پیسے کا دوست ہوتا ہے، صرف دھندا چل رہا ہوتا ہے. یہ اوپر بہت بڑی بڑی گیمیں چل رہی ہوتی ہے، سب نیچے بیٹھ کے یہ ہمارے بھائی نیشن ہے، وہ ہمارا بھائی نیشن ہے، کوئی کسی کا کچھ نہیں رکھتا. بھائی بھائی 2 اوور کے اندر 46 رنز چاہیے تھے اور ہم نے کھائے. شاداب بھائی نے رکھ رکھ کے چھکے کھائے، شاہین بھائی نے رکھ رکھ کے چھکے کھائے ہیں، اور یہ کھاتے رہیں گے کیونکہ ان کی کیپیسٹی یہی ہے. ان کو اسی طرح یہ جب لوگوں کو وہ اوپر نہیں آنے دے رہے ہوتے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ بڑے اسٹیج کے اوپر لا کے ان کو ذلیل کرواتا ہے کہ پوری دنیا دیکھے تیرا تماشا. لیکن کوئی فائدہ تو ہو نہیں رہا کیونکہ وہ فرق ہی نہیں پڑتا. وہ اور فیمس ہو جائیں گے. ابھی آپ دیکھنا بھی
चंद घंटे में PSL चल जाएगा, आप किसी को रोक के दिखाएं भाई। अभी नोनी मोनी की जो है वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी, ये रो रहा था वो रो रहा था। मैं कंफर्म बता रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं देखा सोशल मीडिया, जब तक ये वीडियो आएगी शायद उस वक्त तक आ भी चुकी, और लोग जो है हमारे इसी तरह खुश हो रहे होंगे कि ओहो बहुत दिल से खेले, उनको पता है। स्पेशली वो रोएंगे जिन्होंने थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस कर दी, क्योंकि उनको पता है यही पूरा मौका है, इधर ही आंसू बहा दो, क्योंकि हमारी तो वैसे भी बल्ले बल्ले हुई भी, हमने तो परफॉर्मेंस कर दी थी, अगले 3 साल के लिए सीट पक्की कर लो। जो कि ये पहले भी जो आपके जो प्लेयर्स बैठे हैं इनके नहीं इतने फैंस बने हुए, ये भी पिछले 2-3 साल से यही कर रहे हैं। पूरी टीम हार जाती है, अपनी एक इंडिविजुअल जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, फिर उसी को देख देख के रो भी रहे होते हैं कि हमने तो पूरा जोर लगा दिया था। ये सिर्फ अवाम की जो है इसी तरह फुद्दू बनेगी अवाम, और करना भी यही चाहिए। मैं तकरीबन कोई 15-16 साल हो गए मुझे ये सब कंटेंट वॉन्टेंट बनाते हुए, शो बिजनेस का भी मैं अभी हिस्सा हूं, इंडस्ट्री के अंदर भी बैठा हुआ होता हूं। जो बंदा ये सब चीजें नहीं कर रहा ना, वो बहुत बड़ा बेवकूफ है, और मैं खुद को भी बेवकूफ ही कहता हूं। मुझे पता होता है कि मैं क्या किस किस्म की हरकतें करूंगा, किधर जाऊंगा, क्या बयान दूंगा, और अवाम जो है वो कितनी बल्ले बल्ले और कितनी मेरे लिए तालियां बजाएगी, लेकिन जानबूझ के नहीं करता कि मुझे पता है बाद में मेरा भी हिसाब होना है। इन्हीं हर बंदे का ना अपना हिसाब होता है। चाय बेच रहा है ना, उसका हिसाब कुछ और होना है कि भाई तूने चाय के अंदर कोई 2 नंबरी की है कि नहीं की है, कम बेच रहा है ज्यादा बेच रहा है, उसका उसका होना है। हमारा अपना हिसाब होना है कि हमारे पास प्लेटफॉर्म था, हम किस किस्म का ड्रामा कर रहे थे झूठ का कि लोगों का दिल जीत सके। हर किसी की अपनी अपनी बैटल है, और ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में यही लोग कामयाब हैं। पहले दिन से आपकी जो है वो प्लेइंग 11 ही नहीं बन रही है भाई, पहले दिन से लगा हुआ हूं यार, ये गलत है, कॉम्बिनेशन गलत है, अपने बीच में घुसाए हुए थे सारे। वो अबरार को आपने आउट किया हुआ था, आज कोई थोड़ा बहुत अगर मैच हुआ है तो वो अबरार की वजह से बना है, जिसने आके बोल्ड कर रहा है भाई। नॉर्मल ये भी नहीं कि जी बाउंड्री के ऊपर कैच हो रहे हैं वटेवर। आपके शादाब भाई जो है वो 8वीं स्टंप के ऊपर बॉलिंग करा रहे हैं। ये तू कौन सी बॉलिंग करा रहा है यार, तुझे पता नहीं है कि 147 डिफेंड हमने करना है, या तो आउट कर या छक्का खा ले भाई। ये तू कौन सी बॉलिंग करा रहा है, इनको बेसिक्स नहीं पता यार कि क्या चल क्या रहा है, मैच अवेयरनेस ही नहीं है कि इस वक्त रिक्वायरमेंट क्या है। फिर एंड में जो 147 वो करके चले गए थे, वहां पर आपने सिर्फ वो बॉलिंग करानी थी कि छक्का ना खाएं, और ये खाना शुरू हो गए, ये छक्के खाना शुरू हो गए। पहले 147 के ऊपर ये 8वीं स्टंप के ऊपर बॉलिंग करा रहे थे, उसके बाद ये छक्के खाना शुरू हो गए। ये कौन लोग हैं यार, इनमें किस चीज की स्किल है, और हमसे कौन सा गुनाह हुआ है कि ये चेंज नहीं हो सकते हैं यार। इतने बड़े बड़े लेजेंड्स थे, एक टूर्नामेंट में वो गंद करते थे उनको उठा के बाहर फेंक दिया जाता था। 4 से 5 साल हो गए पाकिस्तान जलील हो रहा है हर ICC इवेंट के अंदर आके, और ये इनको कोई हाथ ही नहीं डाल सकता। कौन से किसका पावा है यार, उसके सामने हम सब नाक रगड़ लेते हैं, जिसका भी पावा है यार हमारी जान छुड़ा दो। खैर भाई थैंक यू वेरी मच। हमारी सुननी गई थी, बाबर को भी ड्रॉप किया, फखर को डाला, नाफे को डाला, नसीम को डाला, जो हम कल वीडियो के अंदर बात कर रहे थे। कम से कम अप्रोच थोड़ी बेहतर थी। ये वही अप्रोच थी जो बिल्कुल जब मौत के सामने आ गए हैं, खाई के ऊपर खड़े हुए थे, तब आके वही टीम बना दी। अभी भी सिर्फ शादाब साहब बीच में एक वीक लिंक थे, या अगर उनको रखना है, वो बहुत बड़े दामाद हैं, हम सबके दामाद हैं, तो फिर नवाज साहब की जगह नहीं बन रही थी। इन दोनों में से किसी एक को होना चाहिए था। मेरा ख्याल में तो इन दोनों की जगह एक फहीम अशरफ को होना चाहिए था, और दूसरा साइम को होना चाहिए था। साइम को कह देते कि बेटा अगर नीचे आके बैटिंग कर सकते हो तो कर लो, या फिर उसको वन डाउन कर लेते भाई। नाफे को जो है पीछे कर लेते। नाफे का तो अभी तो वैसे भी नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है, कि उसको आपने ओपन नहीं कराना तो उसको नीचे की आप डाल देंगे, जी देखो चलता है कि नहीं चलता। लेकिन मेरा ख्याल में फहीम को और साइम को होना चाहिए था। आपके आगा साहब भी बॉलिंग कराते हैं, आज भी आपके पास तकरीबन कोई 28 ओवर्स की पड़ी हुई थी, इसमें से 4 तो आपके जो मेन बॉलर्स हैं वो करा रहे थे। पीछे 4 ओवर के लिए आपको जो है ये पड़ी हुई होती है कि जी नवाज भी हो, शादाब भी हो, और आगा भी हो, जो चारों के चारों जो है मतलब 1.5 ओवर भी कराएं तो यार पूरे हो जाते हैं चारों। खैर भी बॉबी साहब पे क्या गुजर रही होगी जब वो बैठे हुए थे, शक्ल तो उनकी खूब बनी हुई थी। अभी जो उनके लिए भी लोग, उनके तो खैर बहुत से फैंस इसी बात पे खुश होंगे कि अच्छा हुआ पाकिस्तान हार गया, देखो ना बॉबी को बाहर निकाल के इन्होंने क्या कर लिया। बॉबी खड़ा होता तो क्या कर रहे था, बॉबी साहब ने क्या करना था पूरे टूर्नामेंट में, वो क्या कर रहे थे। बॉबी साहब आपको मैंने पहले भी 1000 दफा बताया हुआ है कि सर आपको मशवरे देने वाले आपके आसपास जो लोग हैं उनसे जान छुड़ाएं, आपको अच्छा मशवरा नहीं दे रहे। अगर आप बचपन से एक टेक्निक के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं, या तो आप उसको छोड़े ना। अगर आपने उसमें कुछ चेंज करना है तो इंटरनेशनल स्टेज नहीं है जिसके ऊपर आके आप ये कच्चा पक्का जो आपका माइंडसेट है वो आप इधर आके ट्राई करें, जो पूरी दुनिया खेल रही है, और मेजर इवेंट्स के ऊपर आप कर रहे हैं। आपको डोमेस्टिक में जाना चाहिए, आपको काउंटी वाउंटी इधर उधर जाना चाहिए। ये सारी शॉटें जो भी चीजें हैं आप वहीं पर ट्राई कर सकते हैं। आई नो कि आपकी शान के खिलाफ है, एंड आई नो कि मसला हो जाता है, पाकिस्तान के अंदर सीट चली जाती है वटेवर, लेकिन ये आपके लिए जरूरी था कि आप कहीं और जाके आपने अपनी गेम चेंज की है। अब आप अजीब अजीब किस्म की शॉटें खेल रहे हैं, आपका बैलेंस ही नहीं बरकरार रह रहा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि शॉट खेलने के बाद आप जो है कभी पीछे गिर रहे हैं, कभी आगे गिर रहे हैं, इसका मतलब है कि कच्चा पक्का आपका स्विंग जो है, आपको आप जो दूसरी शॉट्स खेलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बीच गेम के नहीं हो सकती। जब प्रेशर सिचुएशन होती है और एक रिक्वायर्ड रन रेट और वो सब चीजें भी चल रही होती है कि ये करना है, रोल आपने पूरा करना होता है, आप उसके अंदर इस कच्चे पक्के माइंडसेट के साथ नहीं कर सकते। खैर अब बहुत देर हो चुकी है, अब मेरा ख्याल में आपको कम से कम भी जितना वो अड़ियल जहन अगर किसी का हो ना, उसे नहीं सुनना किसी की। मेरे ख्याल में भाइयों की और अब्बू की इन्हीं की सुन रहा है, 2-4 उसके जो मेंटोर मैनेजर्स हैं उनकी वो सुन रहा है। तो अब मैं आपको ये भी बता दूं भाई कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। आपको कम से कम भी अगर इसी अप्रोच के साथ चलना है ना, तो आपको 11 से 12 साल चाहिए ये वाला गेम प्लान सीखने के लिए। तो आप T20 आए 11-12 साल के बाद खेल सकेंगे कि नहीं खेल सकेंगे। खैर छोड़ना किसी ने भी नहीं है। इनके जो कजन्स हैं वो अभी कामरान अकमल साहब जो है लास्ट ईयर तक रेडी बैठे हुए थे कि मुझे किसी तरह टीम में डाल दो। उमर अकमल साहब का आप देख ही रहे हो जो अपडेट्स डाल रहे हैं कि मैं साइलेंस में ग्राइंड कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा है PCB को टैग करके कि मैं खामोशी से ग्राइंड। ये खामोशी है तेरी भाई, इनमें कॉमन सेंस भी नहीं है।
یہ ان کے دماغ میں یہ کچھ خاندانی مسئلہ ہے، کامن سینس نہیں ہے بھائی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کدھر پوسٹ کرنا ہے، تو کیا رہا ہے، یہ سائلنس ہے تیرا کہ تو پوری دنیا عوام کے سامنے ڈال رہا ہے کہ میں چپ آپ خاموشی سے اپنی گرائنڈ کر رہا ہوں. بھائی تو ڈومیسٹک میں کھیل لے، وہاں سے پتہ چل جائے کہ بہت رنز بنا رہا ہے، ابھی بڑی اچھی فارم کے اندر ہے، بٹ خیر یہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ان کو بہت اچھے مشورے دینے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو مشورے دیتے رہے. 2 سال سے میں لگا ہوں بھائی کہ چھوڑ دے اور ڈومیسٹک کھیل لے، اور کچھ نہیں تو کانفیڈنس ہی آ جائے. وہ صاف پتہ چلتا ہے اس کے اپنے کو پرسنل مسئلے چل رہے ہیں. کرکٹ اس وقت اس کی پرائورٹی ہے ہی نہیں، وہ کوئی اور مسئلوں میں پھنسا ہوا ہے، اور وہی سارے مسئلے لے کے وہ بیٹنگ کے لیے بھی آ جاتا ہے، جس کے اندر اس نے ایک نئی طریقے سے بیٹنگ بھی کرنی ہے. تو خیر میرا خیال میں تو ان کی بالکل جگہ نہیں بنتی. ابھی بھی ان کو سری لنکا کے اندر ہی ڈالا گیا تھا. اگر یہی کوچ رہے، یہی مینجمنٹ رہی، تو وہ تو نہیں ہے. آگے جدھر مرضی جو مرضی وہ کر لیں، 2 اوور کے اندر وہ 900 رن بھی بنا دیں، ان کو اب T20I کے اندر کوئی جگہ بنتی ہی نہیں ہے. کیونکہ اسی لیے لایا گیا تھا ان کو کہ یار کولیپس کے چکر میں اس کو یوز کریں گے، جو خود آگے اس نے بول دیا تھا. آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا کہ اس کو اس لیے ڈال لو بھائی کہ آپ کے جو ہے وہ اگر 3-4 اوپر سے جلدی آؤٹ ہو جائے تو یہ آ کے بیچ میں تھوڑا سا ڈھکن لگا دے، ادروائز کا کوئی رول ہی نہیں. اور آپ کو ٹینشن یہی تھی کہ سری لنکن کنڈیشنز کے اندر یہ ہو سکتا ہے، لو سکورنگ میچز ہونے ہیں، تو اس لیے آپ نے اس کو ڈالا ہوا تھا. اب یہ یہاں پر آ کے آپ نے T20I کرکٹ کھیلنی تھی ایک آخری میچ کے اندر، تو اس کی جگہ ہی نہیں بن رہی تھی، اس کو آپ نے ڈراپ کیا. یہ ریالٹی ہے بھائی آپ کی ٹیم کی، اور یہ ریالٹی ہے آپ کے سو کالڈ لیجنڈز کی. اسی طرح آپ کے شاہین بھائی کی بھی جگہ نہیں بنتی ہے. میرا خیال میں انہی ایپیسوڈز کے اندر میں نے کوئی مہینہ پہلے ان کو بتایا تھا کہ بھائی ہمیں پتہ چل گیا ہم کرکٹ نہیں کھیلتے کہ تو آگے بالیں پھینکتا ہے، تو آگے سے بال اندر لانے کی کوشش کر رہا ہے. 2 سال سے وہ بندہ وہی بالنگ کرا رہا ہے. ہر بیٹر جو ہے وہ تیار کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. انگلینڈ والے میں اس نے پیچھے تھوڑی سی بالنگ کرائی تو آؤٹ بھی کر لی. آج کا تھوڑی سی پیچھے پیچھے کرا رہا تھا، لیکن اس کے بعد وہی اولڈ بال پہ وہ کر ہی نہیں سکتا. میں وکٹ ٹیکر ہوں فلانا، اس کو اس لیے پڑی ہوتی ہے کہ میں آگے ڈال کے جو ہے بولڈ کر دوں گا، اس کو بس وہ چسکا لگ گیا اسی کے اندر اس نے کرنا ہے. کوئی پیشنس نام کی چیز ہی نہیں پیچھے نہیں. جب آپ میں یہ دماغ نہیں ہے، وہ اسی لیے نہیں ہے بھائی کیونکہ آپ نے ٹیسٹ میچ کبھی کھیلے ہی نہیں. کھیلے بھی ہیں تو پھٹا وکٹس کے اوپر کھیلے ہیں، ڈومیسٹک میں آپ نے کبھی کھیلے ہی نہیں. ڈائریکٹ آپ انڈر 19 میں آئے تھے اور وہاں سے ڈائریکٹ آپ ٹیم میں آ گئے. قسمت اس کی یہ تھی کہ عامر اور وہاب نے آل آف اے سڈن 27 سال کی عمر میں کہہ دیا تھا کہ ہم نے نہیں کھیلنا، تو ان کو زبردستی ڈال دیا گیا تھا. اس کو، نسیم کو اور روفی کو، یہ تو مجبوری سے ہم نے ان کو جو ہے ٹیم کے اندر ڈالا تھا. شروع میں لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے وکٹیں شکٹیں بھی لے لی. 1 سال کا میرا خیال میں 1.5 سال کا ہوگا زیادہ سے زیادہ جو پیریڈ تھا، جس کے اندر یہی ہوتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں انجری پنجری، وہ بھائی دنیا اسی طرح کر رہی ہوتی ہے، ریڈ کر لی تھی. آج عثمان طارق کو ریڈ کیا ہوا تھا نا آپ کے، اس کے نے بھی چھکے کھا لیے جو کہہ رہے تھے جی مسٹری مسٹری مسٹری. اب وہ باتیں نہیں رہی بھائی کہ جی پاز کر لیتا ہے تو دنیا، وہ ہر بال میں وہ پاز کر رہا ہے. شعیب اختر جو ہے وہ اس کو اس بات پہ وہ کرتے تھے کہ نہیں یار تو نے 160 سے اوپر بال نہیں کرانی ہے. بھائی آپ ایک دفعہ ریوز ٹو ہو جاتے ہیں پاز کے، اس کے بعد آپ نے وہ ریڈ ہی کرنا ہوتا ہے. اس کا چیک کر لیں گے بھائی ادھر سے کراتا ہے تو ادھر جاتی ہے، ادھر سے کراتا ہے تو ادھر جاتی ہے. جب تک وہ چل رہا ہے اس کے بعد مسٹری اسپنرز کا تو یہ چکر ہوتا ہے. مسٹری ختم ہوئی، بہت سے اسپنرز آئے اور چلے بھی گئے. پھر ان کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، نئی نئی چیزیں کرنی پڑتی ہیں اپ ٹو ڈیٹ رہنے کے لیے، انٹرنیشنل لیول کے اوپر کمپیٹ کرنے کے لیے نئی بالز بنانی پڑتی ہیں. اچھا تم لوگوں نے یہ ریڈ کیا ہے، یہ لو پھر ایک اور ٹرک لائے ہوں. ہمارے نہ بیٹرز نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے، نہ ہمارے بالرز نے کرنا ہے، کیونکہ وہ بڑے ہو گئے. وہ کہہ رہے تھے نا، آپ کی پریس کانفرنس آ گئی تھی شاداب خان داماد خان صاحب کی کہ ہم نے انڈیا کو ہرایا، انہوں نے تو انڈیا کو نہیں ہرایا. یہ اندر کی باتیں جو باہر نکلتی ہیں، وہ لٹرلی یہی سمجھتے ہیں کہ ان کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہو چکی ہے، انہوں نے انڈیا کو ہرایا. اور جیسا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ بس وہی ایک میچ ہے 152 فار 0 ہم کر لیں گے. وہ دماغ میں پھنسا ہوا ہے. یہ اسی اپروچ کے ساتھ جاتے ہیں کہ ہمیں پورا بیٹنگ لائن اپ بھی ایسا ہی چاہیے کہ ہم 152 تک آرام سے چیز کریں. 152 سے زیادہ کی نہ اوقات ہے ہماری، بہت ہو تو ہم 175 180 تک جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی ہماری اوقات ہی نہیں ہے. آج بھی آپ نے دیکھ لیا کہ 250 ہوتے ہوتے بھی ہم سے نہیں ہوا. اینڈ میں شکر کریں کہ 10-12 رن 200 سے اوپر چلے گئے تھے، نہیں تو 200 بھی نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ ہماری لمٹ ہے. ہماری سوچ جہاں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے، ہم آگے جا ہی نہیں سکتے. ہماری ٹیم اس طرح ڈیزائن ہی نہیں ہوئی، ہمارے پلیئرز اس طرح کے نہیں ہم نے بنائے ہوئے. سب ٹاپ آرڈر کے بنائے ہوئے. اگر ٹاپ آرڈر میں ان کو نئی بال مل جائے تو تب ٹھیک ہے، ادروائز مڈل آرڈر آپ کا ہے ہی کوئی نہیں. آپ کے پاس ایک پلیئر نہیں. اگر پی سی بی میں تھوڑی سی وہ ہو نا عقل، تو وہ ابھی پی ایس ایل کے اندر اپنی جو فرینچائز ہیں ان کے اندر کہیں گے جی ہمیں مڈل آرڈر کے بندے جو ہیں وہ انہی پوزیشنز کے اوپر چاہیے، کوئی ٹاپ آرڈر پہ نئی بال کے اوپر نہیں آئے گا. شاداب صاحب آپ کے ٹاپ آرڈر پہ کھیل رہے ہوتے ہیں اسلام آباد یونائٹیڈ کے اندر. شاہین آفریدی صاحب اوپر آ رہے ہوتے ہیں. یہ تو بھی پچھلی دفعہ جب لوگوں نے جو ہے بولنا شروع کیا کہ اپنے آپ کو آل راؤنڈر کہہ لو، آل راؤنڈر کہہ رہے تو یہ پچھلے سیزن میں صرف نیچے گیا، نہیں تو وہ اوپر آ رہا تھا. 1 ڈاؤن 2 ڈاؤن بھی وہ آئے ہیں شاہین افریدی. یہ جو بول رہے ہیں کہ جی یہ نواز اور یہ شاداب کو جو ڈالنا ہے کہ جی آ کے چھکے مار لیں گے، اتنے چھکے تو بھائی نسیم اور شاہین بھی مار ہی لیتے ہیں. ان دونوں کی خیر میں اس کے بارے میں آف کورس کچھ نہیں کہہ سکتا. شاداب کو میں 6 مہینے سے بول رہا تھا، اور میں ابھی بھی بول رہا ہوں کہ اس کو اس وقت بھی کپتان بنا رہے تھے. نیوزی لینڈ والا ٹور تھا، اس کے اندر اسی کو کپتان بنا رہے تھے. پھر زبردستی جب لوگوں نے بہت زیادہ بولا تو اس کو پھر وائس کپتان بنا دیا گیا. یہ ویٹ ہی اس چیز کا کر رہے تھے کہ آغا سلمان کب فیل ہوگا تو ہم اس کو کپتان بنا دیں گے اس ورلڈ کپ سے آنے سے پہلے. ان سے پوچھ رہے ہوتے تھے میرے خیال میں، ٹی وی کے اوپر لائیو بیٹھے ہوتے تھے جب یہ نہیں کھیل رہے تھے کرکٹ، وہاں پہ بیٹھ کے تبصرے بھی دے رہے تھے. تب وہ کہہ رہا تھا ہاں مجھے کپتانی ملی تو میں ضرور لوں گا. وہ پاگل ہو رہے ہیں. ان کا صرف ایم ہی یہی ہے کہ میں نے ایک دن کپتان بننا ہے. یہ ان کی لائف کا ایم ہوتا ہے. پہلے ٹیم میں جانے کا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنا، تو پھر کہتے ہیں ہم پاکستان کا کپتان بن جائیں گے. اور کوئی گلوبل لیول پہ ان کا کوئی ایم نہیں ہے کہ ہم یہ بنیں گے، ہم وہ بنیں گے، ہم پاکستان کو جتائیں گے. انہوں نے صرف پاکستان کا کپتان بننا ہے. میری اتھارٹی ہو جائے بس کسی طرح ٹیم کے اندر، سب لڑکے جو میرے ٹانگیں دبائیں، مجھے گھٹیں اور سر جی کر کے جو ہے میری چاپلوسی کریں. صرف یہ ایم ہے.
اور ادھر سے ایم بن جائے گا ان کا کہ ہم پالیٹکس میں چلے جائیں اور ایک بہت بڑے پرائم منسٹر یا کچھ منسٹری ہمیں مل جائے بس کے بعد. خیر بھی صاحبزادہ فرحان نے اچھی بیٹنگ کی, بڑی بہترین ایک اور سینچری مار دی ہے. انڈیا کی طرف سے بہت چیخیں آ رہی ہیں بھائی, کوہلی کا ریکارڈ توڑ دیا گیا ہے. ادھر جو ہے میں وہی دیکھ رہا تھا کہ یہ ضرور کوئی ہائی لائٹ کریں گے, اور وہی ہوا. انڈیا کے پیجز وہ ہائی لائٹ کرنا شروع ہو گیا, بولا نہیں ہے لیکن بس وہ سارے ہائی لائٹ کر دیے کہ کون سی ٹیم کے خلاف کتنے رنز بنائے ہیں اس سیریز کے اندر, اور کوہلی کے بھی دکھانا شروع ہو گئے. اسی پہ تڑپ رہے ہیں کہ اس نے چھوٹی ٹیموں کے اوپر بنا دیا. تڑپتے رہو یار, تم لوگوں کی ایک تو رونے نہیں ختم ہوتے ہیں. اپنا میچ تمہارا کل پھنسا ہوا ہے ویسٹ انڈیز والا, پہلے اس کی فکر کر لو. ابھی اس کے اندر گھسے میں کہ نہیں اس نے کوہلی نے بڑی ٹیموں کو مار دیا تو اس نے جو ہے چھوٹی ٹیموں کا مار دیا اور وہ کر دیا. جو بھی ابھی ریکارڈ بنایا نا, باقی ساری ٹیمیں بھی انہی چھوٹی ٹیموں سے ہی کھیل رہے ہیں, وہ بنا لیتے اتنا سکور. خیر بھائی ویل ڈن, بہت ہی بہترین قسم کی اچیومنٹ ہے کسی آئی سی سی ایونٹ کے اندر. یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ نئے لڑکے ہیں جو آپ کے 200 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں ٹیم کے اندر, انہوں نے کچھ نہیں پرفارم کیا. آپ کی اس دفعہ کی پورے ٹورنامنٹ کی ہائی لائٹ کیا تھی؟ صاحبزادہ فرحان تھا جس نے بیٹنگ چلائی ہوئی تھی, اور عثمان طارق تھا جس نے آپ کی بالنگ پکڑی ہوئی تھی. پوری کی پوری دنیا عثمان طارق کی بات کر رہی تھی کہ بھئی اس کو ہم نے یوں کھیلنا ہے, اس طرح نہیں کھیلنا. وہی آپ کی سب سے بڑی جو ہے فائنڈ تھی اس پورے ٹورنامنٹ کے اندر. پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ صاحبزادہ فرحان کے ہی آؤٹ کرنے کے بہانے دیکھ رہی تھی کہ ان کو کس طرح آؤٹ کرنا ہے. تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ آپ کے دو جو ہے وہ میرٹ کے اوپر آئے ہیں اور وہ پوری ٹیم کو لے کے جا رہے ہیں. اگر آپ کی ٹیم کے اندر ایسے 4 بھی اور ہوتے نا جو کہ ٹوٹل میرٹ کے اوپر آئے ہوئے ہوتے, ڈیزرونگ ہوتے, تو آپ دیکھتے کہ آپ کی کیا پرفارمنس ہو. لیکن یہاں پہ کبھی بھی میرٹ کو جو اس طرح نہیں کریں گے. یہ اوپر سے بددیانت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, نیچے تک سارے بددیانت ہیں, اسی لیے آپ کی ٹیم کی یہ حالت ہے. کوئی ایک مرد کا بچہ نہیں ہے جو کہ آ کے کہے کہ تو اپنی بکواس بند کر, تو جدھر مرضی سے ریفرنس ہوگا, تو جو بھی ہوگا اس ملک کا, ادھر آ کے تو مجھے نہیں بتائے گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. کوئی ایک بندہ نہیں ہے آپ کے پاس. پازیٹیو کھیل رہے تھے نا آج آ کے ان کو پتا چل گیا تھا کہ کس طرح پازیٹیو ہوتا ہے. یہ جو آج شروع میں جو ہم نے بیٹنگ کی ہے, یہ کب سے رو رہے ہیں, اور یہ کوئی معجزہ نہیں کیا ہم نے, یہ پوری دنیا یہی کرکٹ کھیل رہی ہے. آپ جب پازیٹیو کھیل رہے ہوتے ہیں, اگلے پریشر میں آ رہے ہوتے ہیں, ان کے کیچز بھی ڈراپ ہوتے ہیں اور آپ کے چھکے بھی لگ رہے ہوتے ہیں. جب فری مائنڈ کے ساتھ کھل کے کھیل رہے ہوتے ہیں کہ ڈو اینڈ ڈائی, یہ ساری کی ساری ٹیمیں اس مینٹل اپروچ کے ساتھ جو آج جو بیٹنگ کی ہے فخر نے اور صاحبزادہ فرحان نے, موسٹ پروبلی یہی دیکھ کے شاید کو فائدہ ہوگا ان کو انڈیویجولی فائدہ ہوگا کہ اچھا اس طرح کھیلنی ہے T20. وہ ٹمڈ اپروچ وہ ختم ہی نہیں ہو رہی, وہ ڈرے ہوئے آؤٹ نہ ہو جائے, آؤٹ نہ ہو جائے, بس کسی طرح میں 35 بالوں پہ 50 کر کے اپنی سیٹ پکی کر لوں. وہ والی اپروچ ہی نہیں ختم ہو رہی تھی. اس اپروچ کے ساتھ آپ کی ٹمڈ گیمیں ہوتی ہیں. پانڈو نے یاد, یہ جو انڈیا کے اندر ورلڈ کپ ہوا تھا, میں نے اس وقت بھی ویڈیو بنائی تھی کہ پانڈو نے بالکل ایکسپوز کر دیا آپ کو. اس نے بولا تھا, اس کا ورڈ ہی یہ تھا کہ بہت ہی ٹمڈ قسم کی اننگز کھیل رہے تھے رضوان اور بابی. جب کھیل رہے تھے تو ہم چڑھ گئے, جیسے آؤٹ ہوا اوپر چڑھ گئے. جب ان کو چارج کرنا چاہیے تھا یہ لوگ ٹمڈ ہوئے تھے. آپ کے رضوان کی یار اتنی زیادہ وہ ویڈیو ایک تھی جس کے اندر میں نے شاید بات بھی کی ہوگی, لیکن اس کی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جب کپتان کو ہلکا بالر لگاتا ہے نا تو ہم اس کو نہیں مارتے کہ کہیں اس کو ہٹا نہ دیں. مطلب ہم ان کے اوپر بھی جو ہے وہ ڈاٹس اینڈ سنگلز اور اس طرح لے رہے ہیں, 4-5 رنز بنا کے خوش ہو رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی اس کو دوبارہ دی تاکہ ہم ایزی بالیں کھیلتے رہیں. یہ آپ کی ٹمڈ اپروچ ہے, اور کسی ایک ایکسپرٹ نے اس چیز کے اوپر کبھی بات ہی نہیں کی کہ یہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے, یہ کون سا چیمپئن والا مائنڈ سیٹ ہے کہ گندے بالر کو مارنا نہیں ہے, نہیں تو اس کو ہٹا دے گا. خدا کی قسم یہ لائیو ٹی وی کے اوپر ڈیجیٹل کے اوپر پڑا ہوگا کہیں نہ کہیں انٹرویو جس کے اندر اس نے یہ بولا ہے. یہ آپ کے کپتان ہیں, یہ آپ کے لیڈرز ہیں جو اس اپروچ سے کھیل رہے ہوتے تھے. فلر والے اوورز ہوتے تھے نا, ہم اکثر کہہ رہے ہوتے تھے کہ یار یہ کیوں ہیرو بن گئے ہمارے اوپر, یہ بھی اب ہمارے ہیرو بنے ہوئے, یہ بھی ہمارے بندے آؤٹ کر رہے ہیں. وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ 10-10 اوور کرا کے اور کچھ نہیں تو 5 رن سے انہوں نے دیے ہیں, اسپیشلی او ڈی آئی کے اندر. اگر آپ نے 10 اوور جو سب سے آپ کا ویکسٹ لنک تھا جو 10 اوورز تھے, باقی تو آپ کے ویسے ہی پورے تھے, اس نے اگر کٹ نہیں کھائی ہے, وہ 4.7 کی اسٹرائک ریٹ سے جو ہے اس کو پڑی ہیں, یا چلو 5 کی بھی اس سے پڑ گئی ہیں, اس کے 10 اوور نکل گئے. پیچھے جب آپ کے مین بولر آئیں گے ان کے آپ کو کیا مار لیں گے, آپ ان کے اوپر 5 رنز بھی نہیں بنا سکیں گے. تو وہی سکور ہوتا ہے نا آپ کا 5 کی اسٹرائک ریٹ, اگر اس کے اوپر 5 رنز پر اوور کے حساب سے اگر آپ نے اس کو مارا ہے جو کہ ریلو کٹا بیچ میں فلر بالر تھا جو کہ ویکسٹ لنک تھا اگلی اپوزیشن کا, اگلے والوں کو تو آپ وہ ویسے آپ کو ہلنے نہیں دیں گے جو کہ ورکنگ بھی کر کے آئے ہیں اور پرفیکٹ بالنگ بھی کرا رہے تھے. کیونکہ آپ 3 سے بھی مارے, آپ کے اوڈی آئی میں 210 رن نہیں ہوتے, 210 رن والی بھی کرکٹ ہوتی, یا اگر آپ ان کو بہت بھی مار لیں, ان کو بھی 5 کے حساب سے مار لیں, تب بھی آپ کے 250 بنتے ہیں. تو یہی کرکٹ ہم کھیلتے رہے نا 250 والے. یہی ہماری T20 کے اندر بھی اپروچ ہوتی تھی 152 والی, وہ پہلے ہم نے چیز کر لیا تھا نا. تو 152 نہیں 165 سے 172 یہ آپ کی اپروچ رہی ہے, اس کو کہتے ہیں ٹمڈ اپروچ. آج کے میچ میں کم سے کم یہ شاید 2-4 بیٹرز کو پتا چل گیا ہوگا کہ اچھا اس طرح کھیلا جاتا ہے T20. آج بھی شاداب کو سب سے اوپر بھیجا گیا تھا, جیسے ہی نافع آؤٹ ہوا تھا تو اس کے بعد شاداب کو بھیجا گیا تھا. I don't know کیا زبردستی کا رس نکالنا ہے, اور کیوں اس کو کیوں اتنی مجبوری پڑی ہوئی کہ اسی کو ہم نے کپتان بنانا ہے. خیر بھی دنیا کا اگر آل راؤنڈر میں آپ نے کسی کو رکھنا ہی تھا جس کے اوپر ہم رو رہے ہیں, وہ ایک سائم تھے, ان کو آج آپ نے باہر کیا ہوا تھا میرا خیال میں. تو اگر آل راؤنڈرز باقی جو آپ کے زبردست دنیا کے بیسٹ آل راؤنڈرز ان کو نکال کے اگر اس کو ڈال دیتے تو پھر بھی بہتر تھا. بٹ خیر سائم کے لیے بھی بہت ضروری تھا ایک ویک اپ کال کہ ان کو ذرا اٹھا کے باہر پھینکا جائے. جو وہ بالنگ میں بہت بڑے ہیرو بن رہے ہیں, PSL میں اتنے مہنگے بک گئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے میری تو لائف سارٹیڈ ہے, میں تو پاکستان کے اس وقت سب سے بڑا پلیئر ہوں, یہ بہت ضروری تھا کہ ان کو باہر کرو. لیکن ابھی خیر اس کو زیادہ دیر رکھیں گے نہیں, لیکن ان کو ہونا چاہیے. وہ تھوڑا بینچ پہ جائے گا نا, اس کو تھوڑی سی شرم آ جائے گی, اور اس کے بعد وہ بھی تھوڑا سیریسلی لے گا کہ یار بالنگ کی بیس کے اوپر تو میں نہیں آؤں گا. یہ ہم لوگوں نے بولا ہوا ہے, ادروائز وہ پچھلے تقریباً 6 مہینے بلکہ پچھلے PSL سے وہ فیل ہو رہا ہے, اور تب سے میں بول رہا ہوں کہ یار وہ بالکل بیٹنگ نہیں کر پا رہا ہے, اتنی گندی فارم میں ہم اس کو کیوں لے کے چل رہے ہیں. وہ بالنگ میں آ کے 1-2 آؤٹ کر رہا ہے اور وہ خوش ہے کہ جی میں تو ایز اے بالر ہی اب کھیلا کر. تو ان کے لیے بھی بہت ضروری تھا کہ وہ ڈراپ ہوئے, اور موسٹ آفلی وہ ٹیم کے اندر واپس ہی آ جائیں گے. لیکن میرا خیال میں تھوڑی عرصہ جو ہے وہ ڈراپ ہی رکھنا چاہیے کہ جب تک تو بیٹنگ نہیں کرے گا بیٹا تیری بھی ٹیم میں جگہ نہیں بنے. خیر بھی بہت بہت مبارکباد ہو, پاکستان ایک دفعہ پھر سے ایک اور ٹورنامنٹ میں نکل گیا ہے. ایک
ٹیسٹ پلئنگ نیشن جو کہ سب سے گھٹیا کرکٹ کھیل رہی تھی، اس سے بھی 5 رن سے ہم جیتے ہیں، ورنہ ہم کسی ٹیم سے نہیں جیتے اس پورے ٹورنامنٹ کے اندر۔ یہ ابھی اینڈ تک جو ہم بیٹھے رہے، یہ قدرت کے نظام کی وجہ سے ہم ابھی تک بھی باتیں کر رہے تھے کہ ہم آگے جا سکتے ہیں، ورنہ بہت ہی گھٹیا اور نہایت ہی تھرڈ کلاس پرفارمنس رہی ہے پاکستان کی اس پورے ٹورنامنٹ میں۔ ایک دفعہ پھر سے وہ ڈاکٹر جنہوں نے سرجری کرنی تھی وہ روڈ کراس کر رہے تھے، ان کے اوپر سے شاید کوئی ٹرک گزر گیا ہے، وہ اپنی سرجری خود کرنے میں اس وقت بزی ہوئے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو وہ کب پہنچیں گے جو کہ اس ٹیم کی سرجری کرے گا، یا پھر ہماری سرجری کر لو بھائی، تاکہ جو کیڑا ہم میں کرکٹ دیکھنے کا بیٹھا ہوا ہے اس کو باہر نکال کے جو ہے دو ٹکڑے کرو، مارو، یا ہماری جان چھوڑ جائے۔